بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید ہر نوجوان کے دل میں ہے لیکن زبان پر نہیں آتا۔ ہم نے تعلیم حاصل کی، ڈگریاں لیں، سالوں کئی کتابیں پڑھی، مختلف پروسیس میں سے گزرے، ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن رہا، بہت کچھ سیکھا، پھر بھی نوکری نہیں ہے، سمت نہیں، سکون نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نوجوان ناکام کیوں ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ تعلیم کے باوجود نوجوان ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، سوال یہ نہیں ہے کہ نوجوان ناکام کیوں ہیں، اصل سوال یہ ہے تعلیم کے باوجود نوجوان ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ آج ہم سچ کی بات کریں گے، تلخ سچ لیکن ضروری سچ۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ہم نے تعلیم کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بچپن سے سکھایا گیا نمبر لے آؤ، پوزیشن لے آؤ، ڈگری لے آؤ، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے بلکہ صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہم نے تعلیم کو رٹا، امتحان، کاغذ اور محنت تک محدود کر دیا۔ نتیجہ ڈگریاں ہیں لیکن قابلیت نہیں ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ ہم نے تعلیم کو رٹا، امتحان، کاغذ تک محدود کر دیا، رزلٹ کے طور پہ ڈگریاں ہمارے سامنے آئیں، لیکن ہماری جو ایلیجبلٹی تھی، ہماری جو کیپیبلٹی تھی، ہماری جو ایبلٹی تھی، ہماری جو قابلیت تھی وہ نہیں ہے۔ حصہ دوم میں ڈگری اور سکل کے درمیان خلا جو ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ آج کا نوجوان ایم ایس سی ہے، ایم اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن پوچھیں آپ کیا کر سکتے ہیں تو جواب سائلنس یا خاموشی کی صورت میں ملتا ہے۔ مارکیٹ کو ڈگری نہیں چاہیے، مارکیٹ کو سکل چاہیے۔ میں اس بات کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹس اور دوستوں کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ مارکیٹ کو ڈگری نہیں چاہیے، مارکیٹ کو سکل چاہیے۔ ہم نے نوجوانوں کو بتایا کیا پڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کیسے کمانا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیسے مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس کے پارٹ 3 یا حصہ سوم کی بات کریں، تعلیمی نظام کی حقیقت بغیر ڈر کے۔ دوستو، ہم سچ بولیں تو ہمارا نظام تعلیم نوجوانوں کو ملازم بناتا ہے، لیڈر نہیں بناتا۔ ہم سوال کرنے والے بچوں کو بدتمیز کہتے ہیں اور خاموش رہنے والوں کو فرما بردار کہتے ہیں۔ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بات بار بار کر چکا ہوں کہ دیر از گریٹ ڈفرنس بٹوین دا ایڈیٹ اینڈ دا بریو۔ ہمیں بدتمیز اور بریو بچوں کے درمیان فرق محسوس کرنا ہوگا۔ یہ نظام سوچ نہیں، صرف اطاعت سکھاتا ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ نوجوان فیصلہ کیوں نہیں کر پاتا۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ حصہ چہارم میں ہم بات کریں گے والدین کی نیک نیتی مگر غلط رہنمائی۔ میں والدین پر الزام نہیں ڈال رہا، نہ والدین کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں، لیکن حقیقت ضرور بیان کر رہا ہوں۔ بطور والد، بطور ٹیچر، بطور موٹیویشنل سپیکر، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کروں۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آفیسر بنے، لیکن یہ نہیں پوچھتے تم کس چیز میں اچھے ہو۔ اسٹوڈنٹ کی لیول آف انٹرسٹ، اس کا پیراڈائم آف انٹرسٹ اور اس کے فیلڈ آف انٹرسٹ کو ہم بالکل بطور والد مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم خواب بچوں پر مسلط کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ والدین اپنے جو خواب، جو ڈریمز ہیں، وہ بچوں کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں، پھر ناکامی کا الزام بچوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہی نوجوانوں کو توڑ دیتا ہے، اور توڑتا کہاں سے ہے؟ اندر سے مایوسی پھیل جاتی ہے۔ حصہ پنجم کی بات کریں جو ہمارے نوجوانوں کو بہت گمراہ کر رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور جھوٹی کامیابی۔ آج کا نوجوان دوسروں کی کامیابی دیکھتا ہے، اپنی جدوجہد نہیں دیکھتا، نہ کرتا ہے۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام
ان پر سب کچھ کامیاب نظر آتا ہے، لیکن ریئلٹی یا حقیقت اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہم اس کا ادراک آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی چمک ہے، نوجوان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ خود کو ناکام سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سفر میں ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم پارٹ 6 کی بات کریں، صبر کی کمی اور فوری کامیابی کا زہر، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے اور ہر والد کے، ہر ٹیچر کے، ہر والدہ کے اور ہر بچے کے ذہن میں رہنے والی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آج پڑھیں، کل ہمیں نوکری ملے اور پرسوں سے کامیابی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ زندگی ایسے نہیں چلتی۔ کامیابی ایک پروسیس ہے، کوئی شارٹ کٹ وے نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو صبر نہیں سکھاتے، پھر کہتے ہیں یہ جلد ہار مان جاتے ہیں۔ اگر ہم پارٹ 7 کی بات کریں تو مرڈر آف دا سیلف کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی کا قتل، بار بار سننے کو ملتا ہے، تم سے نہیں ہوگا، نوکریاں نہیں ہیں، تمہارا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ یہ جملہ نوجوانوں کو ناکام نہیں کرتا بلکہ اندر سے توڑ دیتا ہے اور ایک صحیح سلامت انسان کو اندر سے ٹوٹا ہوا انسان بنا دیتا ہے۔ ناکامی سے زیادہ خطرناک مایوسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ مایوسی گناہ ہے۔ اصل حل کیا ہے؟ یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے تمام مسائل کو ون بائی ون ڈسکس کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہم اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے اور ہم نے اس کو پراپر ڈائریکشن جو ہے وہ کیسے دینی ہے تاکہ ایک بھٹکا ہوا نوجوان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کام کر سکے، تاکہ اس کے لیے ایک فروٹفل وے جو ہے وہ نکل سکے۔ اصل حل کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان کامیاب ہو تو تعلیم کو اسکل کے ساتھ جوڑیں، سوال کرنے کی اجازت دیں، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے بڑا خلا ہے کہ ہم ایڈیٹ اور بریو بچے کے درمیان میں ڈفرینس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہر بچے کو ایک جیسا نہ بنائیں، نوجوان کو وقت دیں، سچ دکھائیں، جھوٹا خواب نہیں، اور سب سے اہم بات ہے نوجوانوں کو خود پر یقین کرنا سکھائیں۔ دوستو، نوجوان ناکام نہیں ہو رہا، ناکامی اندر سے پھوٹتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کامیابی کے تمام تار مینارے انسان کے اور نوجوان کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ نوجوانوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے، غلط نظام کے ساتھ، غلط توقعات کے ساتھ، غلط تعریف کے ساتھ، لیکن خوشخبری یہ ہے جس دن نوجوان نے اپنی سوچ بدل لی، اسی دن سے اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ڈگری ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، سوچ مضبوط ہو تو راستہ خود ہی بن جاتا ہے۔ اگر یہ لیکچر آپ کے دل کو اچھا لگا ہو، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں لکھیں۔ ہم نوجوانوں کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صدیق عمر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔